أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ The Prophet said, My Lord knows whatever is said throughout the heaven and earth, and He is the hearing, the knowing. But they say, the revelation is but a mixture of false dreams. Rather, He has invented it. Rather, He is a poet. So let Him bring us a sign, just as the previous messengers were sent with miracles. Not a single city which we destroyed believed before them. So will they believe? And we sent not before you, O Muhammad, except men to whom we revealed the message. So ask the people of the message if you do not know. And we did not make the prophets forms not eating food, nor were they immortal on earth. Then we fulfilled for them the promise, and we saved them and whom we willed, and destroyed the transgressors. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے پہلے لوگوں کو نصیحت کی کہ دروازے سے داخل ہونا تو حتتن کرنا اور سجدہ کرنا، تو لوگوں نے اس ورڈ کو بدلی کر دیا۔ ابھی آپ کمیونیکیشن سمجھ لیں، یہ لائن ٹو لائن ہے قرآن، تو آپ جس فریکوینسی سے اللہ کلام کر رہے ہیں انسان سے اور انسان اللہ سے کلام کر رہے ہیں اس فریکوینسی سے بات کریں گے تو آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، دوسرے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، پورا سوال پورا جواب۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں سیدھی بات کیا کرو، یعنی ٹیڑھی پھیڑھی بات، اللہ کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ٹیڑھے پھیڑے نہیں جاتے۔ تو لہذا جو ہے وہ ٹریفک میں آپ دیکھ لیں کتنے ٹیڑھے پھیڑے لوگ کبھی ادھر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو اسی طرح یہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ اجر کما نہیں سکیں گے اگر آپ نے ایگزیکٹلی جیسے اللہ نے بتایا ہے اور تعلیم فرمائی ہے اس حساب سے اعمال نہیں لائیں گے۔ نماز ہے، حج ہے، روزہ، زکوٰۃ اور باقی جو رشتہ داروں کے ساتھ کیا بولنا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اچھی وعدہ لیا کہ سب سے رشتہ داروں سے ماں باپ سے اچھی بات کرنا، اور جو ہے وہ جیسا اللہ نے بتایا ویسے آپ بولیں گے، ویسے پھر اللہ آپ کو اعمال کرنا سکھائیں گے۔ پھر اسی طرح سے جیسا آپ بولیں گے، کیونکہ یہ سب اندر سے چل رہا ہے، جیسا آپ بول رہے ہیں پھر آپ ویسے ہی کریں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا لفظ جو ہے وہ انسان کے غلام ہوتے ہیں، جب وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جو ہے اس کو غور سے سنیں سمجھیں، اور کہیں بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کام ہے، پرائیویٹ کام ہے، آپس میں کام ہے،
تو آپ نے یہ ورڈیں جو ہیں ورڈز آپ نے قرآن سے لینے ہیں، اپنے حساب سے اس کو نہیں چلائیں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا پھر اپنی چلائی تو نہ وہ اجر لے سکیں گے اور نہ ان کا کام صحیح ہوگا، نہ دنیا صحیح ہوگی نہ آخرت صحیح ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ جو آپ کے ہمارے بڑے بزرگ چلے گئے ہیں دنیا میں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسے کرکٹ کا آخری کھلاڑی پچ پہ ہوتا ہے تو آدمی کو امید ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم ہیں، پھر ہمارے بچے ہیں، تو اب آپ نے جو اسکور کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس اجر بہت ہے، اجر عظیم ہے، بہت ہے اللہ کے پاس اجر، تو اس نیت کر کے کہ بھئی میرے بلکہ پوری دنیا کے انسان جو بزرگ چلے گئے دنیا سے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کریں، جو آنے والے ان کے لیے بھی کریں، جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کے لیے کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی تھی۔ تو جب آپ ان کا کہتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، پھر طریقے پہ آپ اپنے چلتے ہیں اپنے۔ اب یہ قرآن میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ کہ یہ میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں فلانا اہل سنت، یہ کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا اور تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ کمیونیکیشن کا جو دنیا میں ڈسپیوٹ ہے، پہلے تو اس کی بات وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ لکھ کے کام نہیں کرتا، دوسرا آدمی وہ اس کو اپنے خیال و خوابوں میں ہوتا ہے، اس کو کام کی سمجھ نہیں، تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ پڑھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کو نہ بات سمجھ میں آئے گی نہ کام سمجھ میں آئے گا، آپ کا بولنا سننا، دیکھنا، چلنا پھرنا، کام کرنا سب الٹا سیدھا، تبھی انڈسٹری چل نہیں رہی، گورنمنٹ گر جاتی ہے، گٹر اوپر ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو سائڈ پہ کریں گے تو آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔